والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یوسف کی 32ویں آیت ہے، اور اس سے پہلے یہ بیان چل رہا تھا کہ زلیخا نے جب یہ سنا کہ شہر میں بھی چرچا ہو رہا ہے اور بیگمات خاص طور سے اس کو موضوع بحث بنائی ہوئی ہیں اور بہت طعنے دے رہی ہیں کہ زلیخا تو بالکل ہی گر گئی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے اور ہر چیز اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، اور ایک عبرانی غلام اور کنانی غلام کے اوپر وہ عاشق ہو گئی ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ ان کو یہاں بلایا جائے دربار میں، تاکہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھیں. دیکھا تو ہے نہیں، خامخواہ میں بلا وجہ طعنے دے رہی ہیں. خود دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ میں مجبور ہوں یا نہ ہوں، کہ ایسا حسن و جمال تو دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں، پھر میرے ہی گھر میں ہے یہ پلا بڑا. بہرحال وہ واقعہ آیا تفصیل کے ساتھ کہ خواتین کو مدعو کیا گیا اور دسترخوان لگا دیا گیا، طرح طرح کے اس میں کھانے رکھے گئے، اور ایک میوہ ایسا بھی تھا جس کو چھری سے کاٹنا ضروری تھا، تو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی اور وہ میوہ بھی. اور زلیخا چونکہ وہاں میزبان بھی تھی اور چونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی بھی تھی، اس لیے وہ حکم بھی دیتی وہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو خواتین سے کہا کہ جو میں کہوں وہی کرنا ہے،
اور کہا کہ آپ سب سے پہلے اس میوے کو کھانا شروع کر دیں ایک ساتھ، اور جب تک میں نہ کہوں تب تک آپ شروع بھی نہیں کریں گے، تاکہ ایک ساتھ ہو جائے، ورنہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے چاقو نیچے رکھا ہوتا، یوسف علیہ السلام تشریف لائیں تو کیا ہاتھ کاٹے گی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو بھی بتا کے رکھا تھا کہ آپ بالکل تیار رہیں، جب میں آپ کو آواز دوں گی آپ کو آنا پڑے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان کو آواز دی گئی کہ آئیے، اندر آئیے، تشریف لائیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی ایک تھالی تھی بڑی والی، تو اس میں بھی کچھ میوے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ جب آیا تو سیدھے گئے وہ زلیخا کے پاس، کیونکہ زلیخا سامنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عام طور سے ایک بہت اونچے تخت پر بیٹھتی تھی، کرسی تھی، اس کے ٹیبل وغیرہ بھی رہتا تھا، تخت تھا، اور اس کے اوپر بنا ہوا تھا ایک چھتری کی طرح، ایک بہت ہی عالی شان وہ لگا ہوا تھا، اس میں مور کے تیر بھی اس میں لگے ہوئے تھے، مور ہوتا ہے اس کے پر۔ تو بہرحال تو یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے اور انہوں نے پکارا اس کو، یوسف آ جاؤ، تو عورتوں کی تو یہی تو ان کی تمنا تھی کہ ہم بھی دیکھیں یہ کون ایسا جوان ہے اتنا حسین و جمیل، کہ زلیخا خود اتنی حسین ہے اور اس پر وہ فریفتہ ہو گئی ہے اور دیوانی ہو گئی ہے۔ تو یوں دیکھا، جو یوں دیکھا، ایک ہاتھ میں تو چاقو ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ میوہ ہے جس کو کاٹنا تھا، تو وہ کاٹ تو رہی ہیں لیکن ساری توجہ، ساری عقل یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، عام انسان نہیں تھا، وہ تو ایسا حسین تھا کہ ہم لوگ بھی اگر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، لیکن دیکھا تو نہیں ہے نا، شنیدہ کئی شبد مانند دیدہ، اس لیے وہ حیران ہو گئی کہ ایسا حسن تو انہیں دیکھا نہیں، اور حیران ہو گئی یہ کیا چیز ہے، کیا اللہ نے ایسا بھی بنایا کسی کو؟ تو ہوش نہیں رہا، چونکہ چھری چلتی گئی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیا کر لیا، کاٹ دیا، انہیں ہاتھ زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگا، اور احساس بھی نہیں ہوا۔ احساس ہوتا ہے عقل سے، کس سے؟ جب عقل چلی جاتی ہے تو پھر احساس نہیں رہتا زیادہ۔ جیسے بہت سارے دیوانے ہوتے ہیں، ننگے پیر چلتے رہتے ہیں سردیوں میں اور برف میں اور کیچڑ میں، پاؤں زخمی بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے جو اس کو بتا دے۔ تو بہرحال عقل جب ادھر چلی گئی، سبوں کی عقل ادھر چلی گئی، تو ہاتھ زخمی ہو گئے، کیونکہ تو قرآن پاک میں ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور ساتھ میں کہنے لگے حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، وہ بھی بزرگ فرشتہ ہے۔ حالانکہ فرشتے کو کسی نے دیکھا تو ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن چونکہ مشہور ہے فرشتے بہت حسین ہوتے ہیں اور نور سے بنے ہوئے ہیں، کیا دوسرے لفظوں میں نے کہا یہ تو نور کا پتلا ہے، یہ تو نور کا، کیا انسان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انسانوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، اور مصر میں خود خوبصورتی بہت ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی، آج بھی تھے مصری لوگ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ خوبصورت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو نور کا پتلا ہے، تو نور کا، اس لیے حیران ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام وہاں نہیں بیٹھے، نہیں، ان کے لیے بس یہی حکم تھا کہ آپ یہ چیز یہاں رکھیں اور واپس چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اب ان کو احساس ہوا جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ خون ہے، تو دسترخوان پر خون بہہ رہا ہے، ہر ایک نے دیکھا، اوہ، تو ہاتھ کٹ گئے ہیں سبوں کے۔ اب درد کا احساس ہوا، اب درد کا احساس ہوا ہے، اب کھانا تو ہی رہے گا، کھانا تو، اور ایسے کر لیا تو وہ نارنگیاں جو تھی وہ ادھر گر گئی ادھر گر گئی، کیونکہ وہ اونچائی پر تھے نا، ایسے درمیان میں ایک راستہ تھا بنا ہوا۔ تو بہرحال اس کے بعد تو اب تو پٹیاں لگانی ہے نا، تو زلیخا نے پٹیوں کا انتظام بھی کیا تھا جی، ان کو مرم پٹی بھی کر دی۔ کیا عقل ہے، اللہ اکبر، عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ سوچنا مجھ کو معلوم تھا یہ ہاتھ کاٹے گی، تو وہ پٹیوں کا انتظام بھی لگا رکھا تھا۔ جب ہاتھ زخمی ہو گئے اب کیسے جائیں گے بیچاری بیگمات، تو کہ بیٹھو ادھر، پہلے آپ کو اوپر جو ہے وہ کیا کریں گے، بینڈیج لگا لیں گے، تو ان کے اوپر باقاعدہ وہ مرہم پٹی کر لی گئی، تو کہنے لگے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اب زلیخا نے کہا کہ یہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ شخص، کیا یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ کو تانے دیتی تھی اور ملامت کرتی تھی،
مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں تو ہوش بھی نہیں رہا، میں نے تو ہاتھ نہیں کاٹے آج تک اور تم نے تو ہاتھ بھی کاٹے. تو مطلب تو کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو کیا آپ اس پر عاشق ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. دیوانی ہوتی نہیں ہوتی. جب آپ خود دیوانی ہو جاتے تو مجھے تانے دینے کی اب کیا، کیوں مجھے تانے دے ہوئی؟ اس لیے صاف کہہ دیا، کہتے یہی وہ شخص. اب سوال یہ ہے کہ زلیخا نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ وہ عادی ہو چکی تھی کیا؟ کیونکہ اس نے تو بچپن سے ان کو دیکھا تھا. بچپن کا مطلب ہے تو بالکل چھوٹے تھے، وہ تو عادی ہو چکی تھی اور اس کو کھلایا اللہ پہلے دسترخوان پر بٹھا کے یہ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کر لو، یہ کر لو. اس لیے وہ عادی ہو چکی، یہاں تک کہ حضرت جوان ہو گئے، اس لیے وہ بے ہوش نہیں ہوئی یا اس نے ہاتھ نہیں کاٹے. اس کی تفصیل تو پہلے آئی گئی، بہرحال یہاں ہے. اب زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، نہیں، کہنے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. لقد لگایا کیا؟ لقد. اگر اس کا لام کا ترجمہ اللہ کا بھی کریں گے تو ترجمہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہے. بہرحال جو بھی اس کا خدا ہو، اس وقت بعد میں تو وہ اللہ کی ولیہ بن گئی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. مجھے رشک آتا ہے، اللہ اکبر. وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِهِ، کہتے ہیں میں نے ہی اس کے دل کو چاہا تھا اپنی طرف کھینچ لوں، یعنی میں نے ہی اس کو اپنی طرف ڈورے ڈالے، مائے گئے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ اللہ کا بندہ بہت مضبوط رہا. کیا؟ فَاسْتَعْصَمَ کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو کہ یہ تو پاک رہا، یہ تو دوسرا تو بڑا مضبوط رہا. یہ اس نے کہا. مطلب تو یہ ہے کہ اب اس نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا، کہ اب چھپانا ہی کیا ہے. بہرحال اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ نہیں کہ میں نے اس کو بخش دیا، میں چھوڑنے والی اس کو نہیں ہوں، میرے قبضے میں ہے، جائے گا کہاں؟ اس لیے کہ وہ تو غلام تھے نا. تو زلیخا مالکن تھی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، سب عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے اگر یہ اب بھی نہیں کرے گا جو میں اس سے کہتی ہوں، یعنی جس گناہ کی میں اس کو دعوت دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، کیا؟ میں اس کو قید کر دوں گی. عامرانہ شان دکھا رہی ہے نا، تو کہنے کہ میں اس کو قید کر دوں گی. قید میں کیا ہوگا؟ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. ظاہر سی بات ہے، قیدی تو بیچارے وہاں بے عزت ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کام کراتے ہیں، وہ کام کراتے ہیں. اس کا تذکرہ بھی آئے گا کہ قید میں کیا کیا ہوتا تھا وہاں. تو کہنے لگے کہ ابھی تو اس کی اتنی عزت کی جا رہی ہے نا، میں نے اس کو غلاموں کی طرح نہیں رکھا. غلاموں کی، یہ تو شہزادوں کی طرح ہے. یہ حقیقت ہے کہ عزیز مصر کا جو قصر تھا اس میں تو بے شمار غلام تھے. وہ تو غلام کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی گھوڑے بان ہے، کوئی ٹانگا چلا رہا ہے. یہ سارے غلاموں سے بھرا ہوا قصر تھا، اور غلاموں کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی تھی قصر کے پاس ہی. تو وہ وہاں رہتے تھے. یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ اس کو وہاں نہیں رکھنا غلاموں کے ساتھ. جب ان کو پہلے ہی خرید کے لایا کہ اکرمی مثواہ ہو، کیا اس کے لیے الگ انتظام کر لو کمرے کا. تو باقاعدہ اس کو جیسے کوئی بہت ہی معزز مہمان آتا ہے محترم، تو اس کے لیے جگہ دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تو تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو عزت و اکرام سے رکھا جائے. بہرحال کہنے لگے کہ ابھی تو یہ عزت و اکرام کے ساتھ ہیں اور محترم ہے، ہر ایک اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. خود عزیز مصر اس کا احترام کرتا تھا، بہت پیار بھی کرتا تھا، اس کی باتیں سمجھ کر اور اس کے جو مشورے دیتے تھے. کہنے کہ اب اس کو بھیجیں گے جیل. کیا؟ جیل میں جا کر بے عزت ہو جائے گا. مطلب تو یہ ہے کہ تھوڑا نرم پڑ جائے، تھوڑا نرم پڑ جائے. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بھی سن لیا. اب تو دھمکی آ گئی کس کی؟ جیل جانے کی. وہ جو خواتین تھی انہوں نے زلیخا سے کہا ایک مرتبہ ہم کو پھر موقع دیں ان سے ملنے کا، ہم اس کو سمجھائیں گے، کیا، تاکہ اس کو ہم تیار کریں کہ یہ آپ کی بات مان لے. انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے. کہ یوسف علیہ السلام کا جو اپنا کمرہ تھا تو یہ بیگمات وہاں چلی گئی اور بیٹھی. اصل میں پھر دیکھنا چاہتی تھی کہ ایک ہی مرتبہ دیکھا نا ہاتھ کاٹے. تو اسے کہنے لگے کہ دیکھو یہ آپ کی مالکن ہے، اس نے آپ کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں اور آپ کو اس کا حکم ماننا چاہیے، ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری طرف بھی مائل ہو جائے. اور کہنے لگے کہ اگر زلیخا کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے تو یہاں اتنی جو ہے خوبصورت خواتین ہیں، آپ کسی سے شادی بھی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ ایسے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا معاشرہ ایسا ہی تھا نا، ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی. بہرحال حضرت نے دیکھا یہ تو میرے پیچھے پڑ گئی، ابھی تو ایک ہی تھی اب تو یہ درجن آ گئی.
تو اب وہ اظہار محبت کے لیے ان کے یہاں وہ کچھ اپنا تحفہ دیتی تھے اپنے محبوب و معشوق کو، تو انہوں نے کچھ رومال دینے شروع کر دیے، تو رکھے، تو ایک غلام آیا، یوسف علیہ السلام فرمایا یہ رومال انہیں کیوں رکھے؟ کہا یہ محبت کا تحفہ ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا ان کو گرا دو، گرا دیا تو ڈسٹ بن میں لگا دیا ادھر کو، کہتے مجھے ان کے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں، رومال رکھے تھے انہوں نے، کسی نے لال رومال رکھا تھا، کسی کچھ رکھا تھا، بہرحال اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ تو عورتیں مایوس ہو کر چلی گئی زلیخا کے پاس، کہتے ہیں یہ ماننے والا نہیں ہے، ماننے والا، انہوں نے تو ہماری طرف تو دیکھا بھی نہیں، باتوں کا جواب تو دیا ہلکا پھلکا، لیکن مائل ہونے والے نہیں ہے، تو بس بے سود ہے ان کو مطلب مائل کرنا۔ اب جب سنا کہ اب تو انہوں نے کہا کہ جیل جانا ہے کیا، اب دعا مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ، قال اے میرے رب، السجن جیل، احب الی، مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ مجھے پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں، مطلب گناہ سے زیادہ پسند، گناہ تو کیا نعوذ باللہ، تو پسند کیسے ہو سکا، گناہ سے زیادہ مجھے کیا کرنا ہے، جیل جانا پسند، میں جیل ہی جاؤں گا، کیوں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ ان کے اس مکر اور ان چالوں سے مجھ کو نہیں بچائیں گے، اصب الیہن، یہ عاجزی انکساری ہے، میں تو مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے کام کر لوں گا۔ تو یہ تو گویا کہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کہا، ورنہ ظاہر سی بات ہے نبی تو تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ ایسے مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں جو فاستعصم کا لفظ آیا ہے یہ بچ گیا، کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا بھی ہے، اور اس کے لیے بڑے درجات بھی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں، اور جو بھی جوان اس طرح سے بچ جائے گا گناہ سے، گناہ کے ماحول کو چھوڑے گا، تو اس کے لیے بشارت بھی ہے۔ اور بخاری و ترمذی دونوں میں ایک روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رکھے گا اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی عرش کے سائے میں ہوں گے محشر کے میدان میں۔ الامام العادل، امیر المومنین، عادل بادشاہ، چونکہ یہ حدیث میں ہے کہ یہ تو ظل اللہ ہے، کیا؟ جی، سلطان جو ہوتا ہے، بادشاہ، مومن بادشاہ، وہ تو گویا اللہ کا سایہ ہے مخلوق کے اوپر، اس کو پہلے درجے میں رکھا۔ دوسرے درجے میں رکھا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جو عبادت کرتے 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 بڑا جوان ہوا ہو، یعنی عبادت میں ہی پلا بڑا، یہ نہیں کہ مطلب 40 سال کے بعد توبہ کر لی، 35 سال کے بعد توبہ کر لی اس نے، نہیں، بالکل نوجوان ہی تھا، اور بچپن سے ہی، بلوغ سے ہی وہ، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اعمال کا پابند تھا، اور اسی میں بڑا یہاں تو بڑا ہو گیا۔ 2 ہوگی، تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت لگا رہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی فکر ہے، عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب کی فکر ہے، یہ مطلب ہے اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا۔ معلق کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو لٹکانا، وہ اس نے اپنے دل کو مسجد میں لٹکا کے رکھا ہے۔ کس میں؟ مسجد میں لٹکا کے، تو جہاں دل ہوتا ہے نا، انسان کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے نا، ورنہ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا دل چونکہ مساجد کے ساتھ ہے، یہاں مساجد کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب صرف ایک ہی مسجد نہیں، ایک ہی مسجد کا مطلب یہ جہاں پہنچتا ہے وہاں مسجد تلاش کرتا ہے، سفر میں ہے تو نماز کی فکر پڑ جاتی ہے، تو مساجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، اس کو رکھ دیا جائے گا کس کے؟ عرش کے سائے کے نیچے، اس عمل کی بنیاد پر۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور کوئی وہ نہیں ہے کہ رشتے کی بنیاد ہو یا کوئی کاروبار ہو، نہیں، بس
اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی نیک ہے اور یہ بھی نیک ہے، دونوں محبت کرتے ہیں ایک ساتھ۔ اجتماع علیہ، جب وہ ملتے ہیں تو اسی بنیاد پر ملتے ہیں، وتفرقا علیہ، جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے محض اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تو صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی لالچ وغیرہ نہیں ہے، تو دونوں کو عرش کے سائے کے نیچے رکھ دو، کیونکہ اس میں تو میرا تذکرہ آیا نا، میری محبت کی وجہ، تحابا فی اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا ورجل، وہ شخص طلبت امرأۃ ذات منصب، کہ وہ شخص، وہ مرد جس کو دعوت دی، کیا ایسی خاتون نے جو منصب والی تھی، کیا تھی، یعنی وہ اونچے خاندان کی تھی، اور وہ جمال، حسن جمال بھی اس کو تھا، ظاہر سے حسن جمال نہیں ہے ایسی ہے تو کون اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، لیکن یہ صاحب جمال بھی ہے، صاحب منصب بھی ہے، صاحب منصب بھی ہے، تو یہ خود دعوت دے رہی ہے، کسی نوجوان کو، کسی شخص کو دعوت دے رہی ہے گناہ کی۔ فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی، تم کس چیز کی دعوت دے رہی ہو؟ اب دیکھو حسن جمال بھی ہے اس کے اندر، ہے نا، اور بہت ہی اونچے مرتبے کی بھی ہے، اور وہ خود دعوت دے رہی ہے، خود۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ کسی کے پیچھے کوئی پڑھے، وہ تو جوتے برسائے گی وہاں سے کہ کیا پینے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے چوری کا تذکرہ کیا، پہلے تذکرہ کیا مرد کا، والسارق، کیا، والسارقۃ فاقطعوہما، چور مرد یا چور عورت، مرد کا تذکرہ پہلے کیا کہ شرم کی بات ہے، مرد ہو کر چوری کرتے ہو، مرد ہو کر ڈوب نہیں مرتے ہو، تم تو 10 آدمی کے لیے کما سکتے تھے اور تمہیں چوری کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو وہاں شرم دلانے کے لیے پہلے تذکرہ کیا اس کا، مرد کا۔ دوسرے نمبر پر عورت کا تذکرہ کیا کیونکہ عورت بھی چوری کر لیتی ہے، لیکن جب زنا کا تذکرہ ہے اس میں پہلے عورت کا تذکرہ کیا، الزانیۃ والزانی۔ سوال یہ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اصل تو اگر عورت ہی تیار نہیں ہوگی تو یہ گناہ ہوگا ہی نہیں، کیا، وہ تو جوتے برسائے گی، طوفان مچے گا پورے دنیا میں، بچے گا نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب تک وہ یا تو ادھر ہی سے وہ کر لے، اشارے وغیرہ کر لے، یا تو وہ راضی ہو اس پر، اس گناہ پر۔ لہذا فرمایا کہ اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں محشر کے میدان میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دوں گا۔ اب سوال تو مرد کے بارے میں، کس کے، عورت کے بارے میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی صاحب جمال مرد ہو اور وہ ہو، یہ وہ کسی خاتون کو گناہ کی دعوت دے، وہ کہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی بات سمجھ، تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ اور فرمایا چونکہ روایت آئی، اب سب کا تذکرہ آ جائے گا اس میں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً، ایک وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے چپکے سے، کیونکہ صدقہ کبھی علی اعلان کیا جاتا ہے تو اس میں بھی فضیلت ہوتی ہے، مسلط ہوتی ہے۔ جیسے مسجد بنانی ہے، کیا آپ نے چپکے سے 50,000 دیے، لوگ کہیں گے ہے ہم دیتنی کی واپس 5 اچھی دیتنی، تو اس وقت دل میں اخلاص ہو، اسے کہیں میرے 50,000 ہیں، کتنے، تاکہ اور لوگوں کو بھی جوش آ جائے، جب یہ 50 دے رہا ہے تو مجھے تو اس سے زیادہ دولت ہے، مجھے تو 1,00,000 دینا چاہیے۔ تو کسی موقع پر کھلم کھلا علی اعلان دینے میں مصلحت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ینفقون اموالہم سرا وعلانیۃ، وہ علی اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چپکے چپکے بھی، اگر چپکے چپکے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں، نہیں، علی اعلان بھی تو کہا۔ تو بہرحال کہ یہاں فرمایا کہ وہ شخص جس نے چپکے سے صدقہ کیا کہ حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، ما انفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ محاورہ ہے، کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بائیں ہاتھ پھرن کے اندر رکھ دیا چھپا کے، دائیں ہاتھ سمجھنا چاہیے تھا، تو محاورہ ہے۔ اس کشمیری میں کہتے ہیں اچ کن گئی 20 کنس خبر کی ہے، کیا، اچ کن گئی نا، تو عربی میں کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ نے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ چلا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ سے ہی دینا چاہیے، کیا، کیوں اہل عرب جب دیتے تھے دائیں ہاتھ سے، آج بھی ہے نا چھوٹے بیٹے کسی بچے دیکھتے دائیں ہاتھ سے، دشنیات دیس، کیا، یہ اس نے پرانی عادت، دشنیات راشت، دشنیات، آج تو بڑے لوگ بھی آتے ہیں وہ بائیں ہاتھ آگے کریں گے، کیوں، اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکل گئی ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تو یہ شخص بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، کیوں، یہ چپکے چپکے خرچ کرتا تھا، جس میں ریا وغیرہ کا کوئی احتمال ہے نہیں۔
اور ساتواں شخص ہے ورجل ذکر اللہ خالین، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، یعنی آنکھوں سے آنسو نکلے. کیوں؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. یا تو خوف کی وجہ سے آنسو آ گئے یا تو محبت کی وجہ سے. یہاں یہ نہیں بتایا کہ کیوں، صرف کہا اللہ کو یاد کیا. اللہ کو تو اللہ کو یاد تو کیا جاتا ہے، محبت میں بھی تو یاد کیا جاتا ہے. کیا ہر وقت خوف خوف خوف؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ محبت ہی غالب ہو، کیا ہو، لیکن خوف بھی ہو. کیا ہو؟ خوف بھی ہو. اسی لیے لکھا ہے جوانی میں خوف غالب ہو، کیا بڑھاپے میں امید اور محبت غالب ہو. تو بہرحال یہ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، تو اس کو کیا ملے گا؟ عرش کے سائے جگہ. اور بخاری شریف میں روایت ہے 3 شخصوں کے بارے میں. یہ پہلے زمانے کی بات ہے، یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ایک مرتبہ بارش آ گئی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے. چونکہ بہت زیادہ بارش ہوئی، بارش میں تو پسیاں بھی گرتی ہیں نا، تو وہ بچاؤ کے لیے اندر بیٹھے. تو اتفاقاً وہ پسی گر گئی اور اوپر سے ایک بہت بڑا وہ پتھر آ گیا چٹان کی طرح، اور آ کے وہیں رک گیا. اب پتہ نہیں اس کے وزن کتنے کوئنٹل ہوں. اب جب بارش بھی تھم گئی، اب وہ نکلنا چاہیں تو نکلیں گے کہاں سے؟ اتنا بڑا بھاری پتھر، یہ ٹلے گا کیسے، ہٹے گا کیسے؟ تو وہ کہہ رہے کہ اب کیا کریں گے؟ نے کہا دیکھو، اگر تم نے کوئی کام زندگی میں اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں گے، شاید اس مصیبت سے نجات ملے. تو اس میں ایک شخص نے کہا ہاں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے لیے ایک کام کیا ہے، اس میں کوئی میری ذاتی غرض نہیں تھی، تو میں اسی کام کا وسیلہ دیتا ہوں. تو بس دعا مانگنے لگے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی اس نے کیا ہے، لیکن خود آپ کر یا اللہ آپ کو معلوم ہے میرے والدین بوڑھے تھے، میرے بچے بھی تھے، اور میں بکریاں پالتا تھا، اور جب واپس آتا تھا جنگل سے بکریاں لے کر تو ان سے دودھ لیتا تھا، اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا. لیکن ایک مرتبہ میں بہت دور چلا گیا جنگل میں، تو واپسی میں دیر ہو گئی، میں وقت پر پہنچ نہ سکا. جب گھر پہنچا اور جب میں نے دودھ نکالا بکری سے، تو اس کے بعد جب برتن میں گیا اور اپنے والدین کے کمرے میں گیا، میں نے دیکھا دونوں سو گئے ہیں. دونوں تو یعنی ایسے ہی سو گئے، بھوکے ہی سو گئے ہیں، دودھ پیا نہیں کیونکہ دیر ہو گئی. میں نے سوچا کہ ان کو جگاؤں یا نہ جگاؤں. ادھر سے میں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، تو میرے دل نے گوارا نہیں ان کو جگاؤں. اور میں نے سوچا شاید اب جاگیں اب جاگیں اب جاگیں، کیونکہ نیند میں بھی تو آدمی جاگتا ہے نا کبھی کبھی، لیکن وہ جاگے نہیں. ادھر سے میرے بچے اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں دودھ پلاؤ. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میری عادت ہے، میں پہلے والدین کو دودھ پلاتا ہوں پھر آپ کو پلاتا ہوں، ابھی تو میں نے ان کو پلایا نہیں. تو یہ کرتے 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 یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. کیا؟ اور میں اس انتظار میں رہا، اور بچے بھی ویسے روتے بلکتے تو وہ بھی سو گئے. یا اللہ یہ صرف میں نے آپ کے لیے کیا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، کیونکہ والدین کا حق ہے. تو یہ کام اگر میں نے صرف آپ ہی کے لیے کیا اور کوئی میری ذاتی غرض نہیں تھی، اور میں نے والدین کو ترجیح دے دی اس وقت کس کے اوپر؟ اپنے بچوں کے اوپر، تو اس بلا سے ہمیں نجات دے. دعا مانگنے کے بعد دیکھا کہ وہ پتھر تھوڑا ٹل گیا اور روشنی اندر آنے لگی، لیکن اتنی ہی کہ اس میں سے آدمی باہر نہ نکل سکے. دوسرے سے کہا تم بتاؤ تم نے زندگی میں کوئی کام کیا ہے ایسا؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک کام کیا ہے. کہا کیا؟ کہا میری چچا زاد بہن تھی بہت خوبصورت، میں اس کا گویا دیوانہ تھا، بہت مرتبہ اس کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا، وہ اللہ کی بنی مائل نہیں ہوئی. یہاں تک کہ میں نے مزدوری کر کے 100 دینار کمائے. کتنے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ 100 دینار ہے اور آپ اس کل تیار ہو جائیں میری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے. میں نے اس کو مجبور کیا. تو بہرحال اس نے پیسے تو لیے، لیکن اب میں جب گناہ کرتا اس نے کہا اللہ سے ڈر. کیا؟ اللہ کا خوف دل میں کر، یہ کام مت کر، یہ کام. جب اس نے کہا اللہ سے ڈر، کیا؟ تو میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے پیسے وہیں چھوڑے اور بھاگا، میں نے گناہ نہیں کیا. یا اللہ یہ کام میں نے صرف آپ کی وجہ سے چھوڑا ہے، آپ کے خوف کی وجہ سے، چونکہ اس نے آپ کا نام اس وقت لیا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے. اگر یہ کام میں نے آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے خوف سے کیا ہے، تو آپ اس وقت
میری دعا قبول کر لیجئے، اور اس عمل کی برکت سے جو گناہ سے بچنا بھی تو بہت کمال ہے نا، تو اس ہم کو بلا سے نجات دے۔ تو وہ پتھر اور تھوڑا ادھر کا ہٹا، لیکن اب بھی نکلنے کی کوئی وہ گنجائش نہیں ہے، صرف امیدیں ہیں۔ اب تیسرے سے کہا تم نے بھی کوئی عمل کیا ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک عمل میں نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ کیا؟ کہ ایک مزدور میرے پاس تھا، تو میں نے اس سے کہا تھا میں غلہ دے دوں گا آپ کو، کیونکہ اس زمانے میں بعض جگہ پیسوں کے بدلے میں غلہ دیتے تھے، کوئی چاول دیتا تھا، کوئی مکئی دیتا تھا، کوئی گندم دیتا تھا۔ تو جب اس نے کام ختم کر لیا میں نے کہا یہ آپ کا گیہوں ہے، اور یا چاول بھی تذکرہ بھی روایتوں میں آتا ہے، تو یہ لے جاؤ۔ تو اس کو محسوس ہو یہ کم ہے یہ، تو اس نے چھوڑ دیا۔ جب کسی کو مزدوری کم ملتی تو یہاں دی گئی چاہیے، یہاں دی گئی تو اسے یہی صحیح کیا، یہ بھی تم رکھ لو، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ بہت غصے میں اگر وہ چلا گیا، لیا نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مکئی ہے یا غلہ ہے جو بھی ہے تو یہ اس شخص کا ہے، چلو میں اس کو بولوں گا۔ تو کھیت میں اس کو بویا، خود میں اس میں سے بہت سا غلہ نکلا۔ تو وہ لوگ غلہ بیچتے کچھ نہ کچھ جانور خریدتے تھے، تو جب غلہ اس میں نکلا تو اس نے بکری خریدی۔ اس کے بعد تو بکری نے اور بچے دیے، یہاں تک کہ کئی سال درمیان میں آ گئے، تو وہ بعد میں آ گئے ایک دن، پھر مطالبہ کرنے لگا، کہنے کہ ہے اللہ سے ڈرو، میرا حق دے دو ورنہ میں محشر میں لے لوں گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں لے جاؤ۔ کیا؟ اس نے کہا مذاق مت کرو، کیا تم ظالم ہو، اس وقت بھی تم نے پورا نہیں دیا۔ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سب آپ ہی کا ہے۔ اس نے کہا میرا کیسا ہے؟ کہتے میں نے وہ جو غلہ آپ کو دینا تھا وہ میں نے بویا، پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو بہرحال ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو دیتا ہوں یہ آپ ہی کا ہے، تو میں نے بھی فائدہ اٹھایا اس سے، لیکن اصل میں آپ کا تھا۔ وہ لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کام تو میں نے صرف آپ کے لیے کیا، کس کے لیے؟ یہ سارا ریوڑ میں نے ان کو دے دیا، تو ہم کو بچا لیجئے۔ ابھی اب تیسری دعا ہوئی تو وہ پتھر جو ہے بالکل سرک گیا اور وہاں سے سلامت نکلے۔ تو اس میں ایک یہ بھی آیا جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے ہیں، اور اس وقت بھی اس کو بچاتے ہیں کس سے؟ گناہوں سے۔ اور وہ ابو بکر مسکی کا واقعہ تو پہلے بھی آیا، آپ چونکہ نئے ساتھی بھی اس کو میں سے اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر مسکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت حسین و جمیل نوجوان تھے، تو یہ جاتے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ راستے میں جس کوچے سے نکلتے تھے کوئی لڑکی ان کے اوپر عاشق ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ اس نے بہت چاہا اس کو اپنی طرف مائل کریں، لیکن یہ اللہ کا بندہ مائل ہوتا نہیں تھا۔ کیوں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دے کہ آنکھیں نیچے رکھیں۔ اور ہم پیر صاحب فرماتے تھے کہ گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ انسان کی آنکھ ہے، انسان کی مین گیٹ۔ جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں۔ تو جو آنکھیں ملتی ہیں تو اسی سے تو شروعات ہوتی ہیں، اس لیے مرد زن یہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اختلاط، پھر یہ ہو گیا اختلاط، اس لیے بہت بچنا مشکل ہے، نوجوانوں کو پریشانی ہونی۔ کل بھی ایک نوجوان فون پر رو رہا تھا کہ میں کالج جا رہا ہوں تو میں کیا کروں، یعنی رو رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے ملنا شام کو ملا تھا، پھر کہنے لگا اب کیا کروں گا، میں وہاں جانا نہیں چاہتا، میں وہاں کہتے ہیں بس مجبوراً ایک امتحان دے دوں گا، پھر اس کے بعد کچھ کروں گا، پرائیویٹ کیا کرنا ہے۔ تو ابو بکر مسکی کے اوپر وہ جو فریفتہ ہو گئی تھی، اس نے ایک نے بوڑھیا کو پھنسایا کہ نہیں اس نوجوان قابو میں نہیں آتا ہے، اس کو قابو میں کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اس کے سارے گھر والے کہیں چلے گئے تھے شادی میں، وہ لڑکی جان بوجھ کر گھر میں رہی، بوڑھیا کو پھنسایا، اس کو کچھ لالچ دے دی، بوڑھیا باہر کھڑی رہی۔ جب نوجوان آ گیا تو الیک سلیک کرنے کے بعد بوڑھی نے کہا بیٹے اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، میری لڑکی اندر بیمار ہے تو ذرا دعا کر لیں، کیا کچھ پانی وغیرہ پڑھ کے دے دیں۔ مجبور کر کے اس کو اندر لے گئی، دیکھا واقعی کہ بیڈ پر کوئی جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے سامنے پانی بھی رکھ دیا کہ پانی پڑھ لو، اور لڑکی نے بوڑھیا سے کہا تھا کہ جب یہ اندر داخل ہو جائے آپ چلے جانا، آپ میں جانوں اور یہ جانے۔ بوڑھی تو نکل گئی، اب نوجوان کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں، ہم گمان بھی نہیں، وہ سمجھا کوئی ہوگا کوئی میں بیمار، تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، اس نے کہا سنو میں بیمار نہیں ہوں، بیمار البتہ اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے میں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی، آپ پہلی مرتبہ پھنس گئے۔ اب دیکھو
اگر آپ نے میری بات مانی تو ٹھیک، نہیں تو میں شور مچاؤں. کیا شور مچاؤں گی اور سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کیا مانیں گے. اس کو جریج کا واقعہ تو پہلے آیا، اس کے تو اس گرجا گھر کو بھی آگ لگا دی اور اس کی بھی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دی. کاشر ون یتس کالس پوزی پز تیس کالس عالم دج. تو اس نے کہا دیکھو اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس میں شور مچاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے تقاضا ہے میں استنجا کر لوں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. تو صحن میں پرانے زمانے کے بیت الخلاء ایسے ہوتی تھی، وہاں جو تو فضلہ وہیں موجود رہتا تھا. وہ وہاں گیا، اللہ دل میں کہا اللہ میں کیا کروں، کیسے بچوں. اگر اس نے زور سے آواز لگائی اور واقعی یہاں اور کوئی ہے ہی نہیں، لوگ کہیں گے آپ کمرے میں کیوں گھسے، کیوں آئے، تو وہ کیا کہے گا اب. اور بوڑھیا غائب ہو گئی. تو اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا. اس نے کیا کیا، اس نے جو غلاظت وہاں تھی وہ اٹھا کے اپنے کپڑوں میں لگائی. اور سفید کپڑے تو تھے ہی، مولوی تھا نا، مولویت پڑھ رہا تھا. اب تھوڑی دیر کے وہ انتظار میں، جب تھوڑی دیر کے وہ نکلا، دیکھا کہ اس کے تو پیلے پیلے کپڑے لگ رہے ہیں. جب قریب آ گئے، اوہ اس نے تو غلاظت جو ہے وہ اپنے کپڑوں کے اوپر لگائی ہے اور بدبو آ رہی ہے. تو اس لڑکی نے کہا اوہ آپ تو پاگل ہیں، کس پاگل کے پیچھے میں پڑی ہوئی تھی. تو اب یہاں سے نکلو، یہاں سے. تو دروازہ کھول کے کہا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ یہاں سے. اوف اوہ تو نے میرے مکان کو گندا کر دیا، بدبو پھیل گئی سارے. تو حضرت تو وہاں سے نکل گئے، جوان تھے نا. بہرحال بچا کے کسی طرح سے کسی ندی پر جا کے اس کو کیا کر لیا، صاف کیا، غسل کر لیا اور غسل بھی کر لیا اور یہ ہاتھ پاؤں صاف دھو لیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا. اس کے بعد جب نکلے، دیر سے پہنچے مدرسے، دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے. کیا؟ تو ساتھیوں نے کہا ابو بکر یہ کون سی خوشبو ہے، نہ تو یہ وہ صدف ہے اور یہ نہ تو وہ دوسری کیا کیا خوشبو یہاں جاتی ہیں، تو کوئی عطر گلاب بھی نہیں، تو عجیب خوشبو ہے. انہوں نے کہا واللہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. انہوں نے کیوں نہیں لگائی؟ تو سب نے کہا سارا کمرہ معطر ہو گیا، ایسی تیز خوشبو ایسی تو ہم نے سونگھی بھی نہیں. اب اس نے تو خوشبو لگائی نہیں تھی. انہوں نے کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. تو اس کے بعد اس کے بدن سے اور اس کے کپڑوں سے مرتے دم تک خوشبو آتی رہی. اب اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ نے اس کو دنیا میں ہی بدلہ دیا. تو اس کا نام رکھ دیا ابو بکر مسکی. کیا؟ مسک عربی میں خوشبو کو کہتے ہیں، اس کو نام ہی رکھ دیا خوشبو والا ابو بکر. تو یہ اللہ نے اس کو انعام دیا. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ملاقات ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت سبحان اللہ آپ کتنے پاک باز ہیں، اور زلیخا نے آپ کو کیا کیا کرنا چاہا لیکن آپ بچ گئے، مجھے تعجب ہے. کیا؟ تو یوسف علیہ نے فرمایا ابو بکر آپ کو مجھ پر تعجب ہے، مجھے آپ پر تعجب ہے. کہ کیوں؟ کہا میں تو نبی تھا. کہا میں نبی تھا، نبی کو کیا کچھ کر سکتا، میں اللہ کی حفاظت میں تھا، لیکن تعجب تو آپ پر ہے. تعجب تو کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے. کیا؟ پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کیا حربہ کیا. بہرحال جب یہ طے ہوا کہ اب ان کو بھیجنا ہے کہاں؟ جیل میں. اب یوسف علیہ السلام دعا مانگنے لگے، یا اللہ جیل میں جانا ہی مجھے پسند ہے، کہ وہاں یہ عورتوں کا جمگٹھا جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو حدیث میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گویا کہ خود اپنی زبان مبارک سے جیل مانگا. کیا؟ کہا نا یا اللہ مجھے جیل پسند میں آنا بھیج دیجیے. اگر آپ یہ نہ مانگتے اور عافیت ہی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی وہاں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی انتظام فرماتے. لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب حضرت تشریف لے گئے کہاں؟ جیل. سبحان اللہ. تو وہاں دیکھا کہ جیل کی حالت تو بہت خراب تھی. وہاں دیکھا کہ وہ لڑ رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے. تو وہ جو جیلر تھا وہ بھی تنگ آ چکا تھا، سپرنٹینڈنٹ سارے یہ توڑ پھوڑ کرتے تھے، وہاں طوفان مچا رکھا تھا. اور ایسے گندے بھی تھے اور جنگلی جانوروں کی طرح تھے. اور جب کھانا آتا تھا تو ایسے ایسے کرتے تھے اور مارتے تھے ایک دوسرے کو. انہی میں بھیجا حضرت کو. حضرت جب غور کیا اللہ کون سی جماعت ہے یہاں، تو وہ بھی حیران ہو گئے، ارے یہ کون آیا یہاں. تو چونکہ عزیز مصر کو معلوم تھا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے. کیا ہے؟
اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اس کو تو ہم مصلحتاً وہاں بھیج رہے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی آیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی قال رب السجن احب الی، یا اللہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے پسند ہے یہ، مما یدعوننی الی، جس گناہ کی طرف مجھ کو یہ بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ ان کے فریب سے مجھ کو بچائیں گے نہیں، تصرف عنی دفع نہیں کریں گے ان کی چالوں کو، اصب الیہن، میں تو مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں ہو جاؤں کن کے جاہلوں میں سے. اس میں لکھا ہے کہ جو بھی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. کیوں؟ اس کو دھیان میں نہیں رہتا ہے کہ اس پر تو سزا ملنے والی ہے. اور لکھا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا نادانوں کا کام ہے. کس کا؟ دانشمند برا کام نہیں کرتا. یا یہ مراد ہے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا، مطلب جو جاننے والے جاننے کے باوجود اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں اس کو جاہل کہا. کیا کہا؟ جاہل کہا اس سے. اور امام بغوی نے فرمایا اس فقرے سے ثابت ہو رہا ہے کہ مومن اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو محض جہالت اور نادانی کی وجہ سے کرتا ہے. کسی وجہ سے؟ بال نے دعا مانگی تو فاستجاب له ربه، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فصرف عنه كيدهن، اللہ نے پھیر دیا ان کے فریب کو ان سے. تو کیوں بھیجا ان کو وہاں جب عزیز مصر کو معلوم ہے کہ یہ معصوم ہے؟ کہا چونکہ چرچا ہو رہا تھا. کیا؟ زلیخا نے بھی کہا کہ اس کو جیل بھیج دیجیے. وہ آئی اپنے اس شوہر کے پاس، کہنے لگے کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے اس عبرانی غلام کی وجہ سے، تو چرچے ہو رہے ہیں، بہتر یہی کہ اس کو جیل بھیج دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہی قصوروار تھا. یہی یہ سبوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ باقی تو، اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو مشورہ ہوا آپس میں کیا کرنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے جیل بھیج دیں گے اس کو. انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس لیے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی. لہذا وہ اہل ارباب جمع ہو گئے چند حضرات. تو زلیخا بھی تھی، عزیز مصر بھی تھا، اور بھی کون کون تھا. تو انہوں نے مشورہ کیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، آیات سے مراد یہ ہے حالات کا جب انہوں نے پورا جائزہ لیا، نشانیاں بھی دیکھ لی کہ یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، بچے نے گواہی دے دی، اور کرتا جو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قصور کس کا ہے؟ عورت کا ہے. لیکن ابھی چرچا ختم کیسے ہو جائے گا؟ کہ نہیں اس کو جیل بھیج دیں گے. اور دوسرا عزیز مصر سمجھ گیا کہ جب میرے گھر میں ہی رہے گا تو ہر وقت ٹینشن رہے گا، اور زلیخا بھی تو پیچھے ہٹنے والی ہے نہیں، اور یہ ہیں بھی ایسے نورانی صورت والے، تو اس کو دیکھ کر تو سارے ہی عاشق ہو ہی جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جب یوسف ایسا ہے تو یوسف کا خدا کیسا ہوگا. کیا جی، زلیخا کی عقل پر مجھے حیرانی ہوتی ہے. اس سے کہا گیا کہ یوسف تمہارے خدا کی پوجا نہیں کرتا. کیا؟ کیونکہ وہ بت پرست تھی نا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. یوسف تمہارے خدا کی پوجا نہیں کرتا ہے، وہ خدا یکتا کی پوجا کرتا ہے. کیا؟ تو کیا تم یوسف علیہ السلام کی خدا کو قابل پرستش سمجھتی ہو؟ کیا؟ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو قابل پرستش سمجھنا اس کو چھوڑو، میں تو یوسف کو بھی قابل پرستش سمجھتی ہوں. کیا؟ میں تو یوسف کو بھی قابل پرستش سمجھنے، اگر یوسف کہے مجھے سجدہ کر لو، میری پوجا کرو، میں ان کی پوجا کے لیے تیار، کیونکہ ایسا نورانی شخص ہے، اس کا اللہ کیسا ہوگا. تو بعد میں تو کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے. تو بہرحال یہ طے ہوا کہ ان کو بھیجنا ہے کہاں؟ جیل. اب جب جیل میں حضرت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جیل کی حالت ہی بدتر ہو گئی. اور عزیز مصر نے خط لکھا جیلر کو، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ کوئی یہاں سے جا کر تم اس کو کوڑے برساؤ اور مشقت کے کام لے لو، یہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم نے ان کو رکھا ہے یہاں، تو اس کو ذرا احترام کے ساتھ رکھنا وہاں. تو حضرت تو انہی میں رہے جیلوں میں. تو وہاں دیکھا کہ کوئی بیمار ہے، آئے کر رہا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ. جیلوں میں کیا ہے، ہر ایک اپنا اپنا ہے. وہ لڑتے رہتے تھے. حضرت آتے تھے، آپ کو کس میں تکلیف ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس میں تکلیف ہے. تو حضرت دعا مانگتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ ٹھیک ہوتا تھا. تو اسے کہتے تھے گرم پانی کا اگر چاہتے تو گرم پانی لائیں آپ کے لیے، وہ لائیں، یہ لائیں. کیونکہ جیلر کو معلوم تھا یہ مجرم نہیں ہے. اور چند دنوں کے بعد جیلر خود متاثر ہو گیا کہ نہیں یہ تو فرشتہ صفت ہے. کیا ہے؟ جیلر دیکھتا رہتا تھا، یہ تو کسی کے اوپر کمبل ڈال رہا ہے،
اور کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کے پاس جا رہا ہے، اور جب کھانا آتا ہے تو پھر خود تقسیم کرا، تو پھر اس کے ان کو گویا کمانڈر بن گئے کہ تم ایسے رہو، تم ایسے رہو، تم ایسے رہو، تو ان کو ٹھیک طرح سے رکھتا تھا۔ اس کے بعد زلیخا نے جب سنا کہ یوسف علیہ السلام تو ٹھاٹھ میں ہے، وہاں کیا ہے، وہ جیلر ہے نہیں، تو خود آئی، اس نے کہا کہ میں نے یوسف کو اس لیے بھی بھیجا تھا تاکہ تھوڑا مشقت میں پڑ جائے، کیا ذرا اس کو کوڑے برسا میرے سامنے، کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جیل میں جو ہے وہ جس میں وہ یہاں تولتے ہیں نا کہ لکڑی وغیرہ تولتے ہیں، اس کے لیے کنڈا بہت لمبا ہوتا ہے نا اوپر والا لکڑی کا، ایک لکڑی ایسے لگاتے ہیں نیچے وہ ٹرینگل شکل میں اس کو جمانے کے لیے، تو جس کو کوڑے برسانے ہوتے تو اس کے دونوں ہاتھ ایسے بند کرتے تھے، ایک ہاتھ ادھر بند کیا، ایک ہاتھ بند تھا کہ ہل نہ سکے، اور ہاتھی تو ہے، جب ہاتھی بند ہو گئے تو پیچھے کوڑا مارنے والا تو کوڑا مار رہا تھا۔ تو جیلر نے کہا یوسف میں مجبور ہوں، کیا دیکھو میرا جی نہیں چاہتا آپ کو کوڑے برساؤں، لیکن یہ زلیخا خود آئی ہے، کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس کی کیا کر لو، چند کوڑے برساؤ۔ تو بالا پر ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جیسا آپ کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایسے باندھا اور پیچھے سے آگے انہیں کوڑے مارنے شروع، زلیخا دیکھ رہی تھی کیا، لیکن جب دیکھا ایک کوڑا برس رہا تو بس آنسو بہا رہی ہے، چلے ہاتھ روک لو، کیا بس کرو بس کرو بس کرو، اور مت مارو، بس کر لیا۔ تو بہرحال جیلر کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے دیکھو یہ تو زلیخا آئی تھی، اب کری بس کرو، کیا؟ اس نے کہا ہاں زلیخا عجیب ہے، کیا جب اس کا غصہ بھی آتا ہے تو انتہا درجے کا، جب اس کی شفقت بھی دیکھی جائے تو انتہا درجے کی۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، لیکن جو مشقت کے کام ان سے لے جاتے ہیں دوسروں سے، تو حضرت بھی وہ کرتے تھے، پتھر توڑنا ان کو لے جاتے تھے باقاعدہ، جیل میں ہی نہیں رکھتے تھے، جیل سے نکالتے تھے زنجیر لگا کر، کیسے عجیب تھا، اللہ اکبر، جیسے 10-20 نے کہیں بھاگ نہ جائیں، تو ان کے گردنوں میں لوہے کے پٹے رہتے تھے، اور ان پٹوں میں جو ہے وہ ادھر سے حکا لگتا تھا، اس میں سے زنجیر نکالی جاتی تھی، ایک زنجیر یہاں سے وہاں تک، تو جا رہے ہیں ایک ہی زنجیر میں سب بندھے ہوئے ہیں، اور نگران ساتھ ہیں، نگران کام پر پہنچ گئے تو وہاں بھی نگرانی ہو رہی ہے، کام ختم کر لیا پھر اسے واپس لاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے، یہ رات کو اٹھتا ہے اور کسی کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ یوسف آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ انہیں خدا یکتا کی، کس کی؟ تو ان کو سمجھاتے تھے بت پرستی کچھ بھی نہیں، خدا یکتا ہے۔ تو یہ جو جیل میں لوگ تھے ان کو ان سے محبت ہونے لگی، ظاہر سی بات ہے جو خدمت کرے گا، تو وہ ان کو سمجھاتے تھے، اور لڑائی وڑائی سب بند ہو گئی، اور کبھی کبھی کھانا بھی اچھا آتا تھا، وہ کہتے تھے کھانا ایسے اچھا کیسے آ گیا؟ تو جیلر کہتا تھا زلیخا نے سفارش کی ہے، کیا آگے آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ دو آئے تھے نا قیدی کہ ہم کو تعبیر بتا دیجئے، اس نے کہا میں تعبیر بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے، کھانا آنے سے پھر یہ بھی پتا نہیں آج کھانے میں مچھلی آئے گی، کیا؟ وہ قیدی نے کہا مچھلی، ارے مچھلی، اور سب کچھ ہو گئی، مچھلی کہاں نصیب ہوگی؟ تو وہاں ایک قیدی تھا، وہ بڑا ضدی قسم کا تھا، اصل میں اس نے چوری کی تھی وہاں شاہی خزانے میں، تو اس کے بعد جب بتایا گیا کہ اس کو بھی پکڑا گیا، دوسرے کو بھی پکڑا گیا، اب یہ پتہ نہیں کس نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا میں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے چور خود اقرار کرے۔ کیا؟ کہا دونوں کو لاؤ، دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھو، یہ طے ہے ان دو میں سے ایک نے چوری کی، یہ تو طے تھا، اب کس نے؟ وہ کہتا اس کے سر پر ڈالتا، وہ اس کے سر پر ڈالتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے چہروں پر پٹی باندھو، پٹی باندھی گئی، تو کہا کہ جلاد کو لاؤ، کس کو؟ اگر خود اقرار کریں تو بچ جائیں گے، اگر نہیں تو گردن کٹے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے چوری کی ہے، کیا؟ اب وہ چور سمجھا نا میری چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، تو بس اب 1 2 3 بھائی بھی گردن کٹے گی، ورنہ خود وہ کر لے اقرار۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتی کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، چوری میں نہیں کی تھی، چوری تو مارنا مقصد نہیں تھا، تو اقرار کرانا تھا، اس نے خود اقرار کیا تو اس کو جیل میں بھر دیا۔ تو اس کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ضد تھی شروع سے ہی، تو اس کو الگ کوٹری میں رکھا تھا، اس میں جالی لگی ہوئی تھی، تو یوسف علیہ السلام جب کوئی بات کہتے وہ تردید کرتا تھا، کیا؟ یوسف علیہ السلام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ یکتا کو کہتا تمہارے معبود کو کس نے دیکھا، تمہارے معبود کو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج مچھلی آئے گی، کیا؟ وہ
اٹھ گیا اپنی کمرے سے، وہ آواز تو جا رہی تھی نا، وہ بھی تھا لیکن بند تھا. اس نے کہا مچھلی وچھلی نہیں آئے گی، جھوٹ بول رہا ہے کیا. باقی سب لوگ اعتقاد کرتے تھے. اس کے بعد جب دیکھا تو مچھلی آئی. کیا یعنی کھانے میں مچھلی اور روٹی اور کیا کیا، تو عید ہو گئی. تو لوگوں نے کہا قیدیوں کو کیسے مچھلی، ان کو تو صرف دال دیتے تھے. کیا دال اور ساگ اور وہ جو دیا جاتا ہے، یہ کیسے. تو جیلر نے کہا زلیخا نے بھیجا. کس نے؟ ادھر سے تو ہمدردی بھی تھی نا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اب تو پھر دیکھتی بھی نہیں تھی، بار بار تھوڑی آتی تھی، ایک آدھ مرتبہ آ گئی. تو بہرحال جیل کے اندر جتنے لوگ تھے تو حضرت نے آہستہ آہستہ ان کو کلمہ پڑھایا. جتنے اندر وہ لڑائی تھی اور جھگڑے تھے اور کیا کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا. تو ان کو توحید سکھائی. اس طرح سے جیل کا ماحول بدل گیا. اور ان سے کہا دیکھو کتنی گند یہاں پڑی ہوئی ہے، چلو صفائی کر لیں. کیا خود بھی اٹھتے تھے اور صفائی کرتے تھے اور ایسا بنایا. تو جیلر سے چونکہ جیلر کو اس سے وہ عقیدت ہو گئی تھی، انہوں نے کہا دیکھو ان کے کپڑے بدلنے ہیں. کیا تو نئے کپڑے آ گئے. کیا آ گئے؟ لیکن یعنی کمل کی کمی ہے تو کملیں بچھائی گئی. یعنی جو بھی انتظام تھا. تو وہ قیدی تو خوش ہو گئے. کیا انہوں نے کہا واہ ہم تو یہیں رہیں گے، ہم تو کہیں جانے نہیں جب تک یوسف علیہ السلام ہے. اسی لیے جس وقت یوسف علیہ السلام نکلے تھے جیل سے، اس وقت سب نے رویا اور بہت رویا. یوسف کیا ہم کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہو؟ آج تک تو ہم کو قید محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو تم جا رہے ہو ہمارے اوپر تو مصیبت آ گئی. کیوں؟ یہاں تو پھر اب مزہ نہیں رہے گا تیلے بغیر، کیونکہ سب لوگ جمع ہوتے تھے اور حضرت کی باتیں سنتے تھے. تو جیل میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں. تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں نبی ہوں. کیا تو اس نے یوسف نبی. کیا جیل سے یوسف نبی. تو بہرحال بھیج دیا ان کو جیل میں. جیل میں پھر وہ واقعہ پیش آیا 2 قیدیوں کا جنہوں نے وہ خواب دیکھے تھے. تو اس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی